بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، اور فرشتوں نے آ کے وہی 3 باتیں پوچھنی ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ہمیں ان سوالوں کا جواب نہ آئے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ عربی کی کتاب ہے اغتنام الاوقات فی الباقیات الصالحات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی، اس کا بڑا وسیع گھر تھا، بلکہ ایک محل تھا، اور گھر کے سامنے اس کے ایک لان تھا، اس میں ٹہلتا بیٹھتا، جان پہچان والے آتے، گفت و شنید بھی وہیں پہ ہوتی۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں تھا کہ ایک اجنبی آ گیا، اور یہ بڑا حیران ہوا کہ میری اجازت کے بغیر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو یہ آدمی کہتا ہے، تو یہاں تک کیسے آیا؟ دروازے بند ہیں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیسے آیا؟ تو اس نووارد نے کہا، میں وہ ہوں جسے آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہو چکا کہ دنیا کی جو زندگی تمہارے مقدر میں لکھی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گا جہاں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تو کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس آنے والے نے جواب دیا، اِلیٰ لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، اگر کوئی نیکی اور اچھا عمل نہیں ہے تو پھر اس جہنم کی طرف جائے گا جو انسان کے وجود کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے، سانس نیچے گیا ہے، اوپر آئے گا یا نہیں، اس سانس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چکا چوندھ، یہ انسان کو راہ حق سے اکثر بھٹکا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ اللہ نے رکھا تھا، جس فتنے میں آ کے وہ امت گمراہ ہو جاتی، میری اس امت کا فتنہ مال ہوگا۔ مال ہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کو نہیں پوچھتا، ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اور بسا اوقات تو کئی بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مال کے لالچ میں اپنے باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا خون کر دیتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بھتیجوں بھانجوں ان کا حق دبا لیتے ہیں۔ یہ مال ہی وہ فتنہ ہے جو انسان کو اتنے سنگین اور اتنے بھیانک کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حقیقت بیان کی، آپ نے فرمایا، یقول الانسان مالی مالی وما له من ماله الا ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى۔ انسان کہتا تو ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال یہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کے اپنے لیے جمع کر لیا، بس یہ 3 طرح کا مال ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کون سا بندہ ہے
کہ جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کی فکر ہو، اس کا خیال زیادہ کرتا ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہر بندہ ہی اپنے مال کا خیال زیادہ کرتا ہے، وارث کا مال وہ تو کسی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر انسان کا مال وہ ہے جو وہ اپنے لیے جمع کرواتا ہے، جو چھوڑ کے جائے وہ اس کا نہیں، وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ وارث تو بھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، وصیت کے اندر رد و بدل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مال جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے اور پھر توفیق دے دی نا اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، تو یاد رکھے یہ مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ یہ پچھلے اتوار کی بات میں ڈیرہ اسماعیل خان تھا، وہاں پہ جو پروگرام کرانے والے ساتھی تھے انہوں نے ایک ساتھی کی بات سنائی، بڑی ایمان افروز بات۔ وہ ساتھی اس وقت کہتے کچھ بیمار ہیں، نہیں آ سکے گھر میں، نوجوان ہیں۔ تو وہ یہ ادھر ہے نا لاہور میں UK سینٹر اعظم مارکیٹ کا مدرسہ، وہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ساتھی، اور گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کے اخراجات گھر والے افورڈ کر سکتے، تو وہ دن کے وقت نہ پڑھتا اور جو باقی وقت بچتا اس میں مزدوری کیا کرتا تھا، چونکہ وہ کپڑے کی مارکیٹ ہے اور نیچے سے کپڑا اٹھا کے کئی منزلہ اوپر عمارتوں پہ چڑھ کے وہاں گودام بنے وہاں رکھتا، جسے پلے داری کہتے ہیں، وہ کر کے اپنے اخراجات چلاتا۔ تو کہتے کہ ہم نے اس بچے کو دیکھا ہے، اس لڑکے کو، کہ وہ لگتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس کی جیب میں نا 50 روپے تھے، 50 روپے۔ ایک مانگنے والا آیا، اس نے جیب سے نکال کے وہ 50 اس کو دے دیے، اپنے پاس اس کے کچھ نہیں ہے بھی وہ پردیسی، کہاں ڈیرہ اسماعیل خان، کہاں لاہور، بس۔ تو کہتے ہیں اس کو 50 روپے بھی اس کو دے دیے، اور پھر انہوں مسجد میں آ گیا واپس، تو دعا کرتا ہے، کسی نے اس کی دعا سنی، کہتا ہے یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو 10 گنا لوٹا کے واپس کرتا ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، جو میرے پاس تھے وہ تو میں نے اس کو دے دی۔ اعتماد دیکھیں اس بندے کا اللہ پہ، کہتا ہے جو میرے پاس تھے وہ تو میں نے اس کو دے دیے، اب تیرا وعدہ ہے کہ تو 10 گنا لوٹاتا ہے۔ کہتے وہی دن تھا، تھوڑی دیر گزری، ایک تاجر اسی مارکیٹ کا آیا، اسے 5000 روپے کا نوٹ اور ایک کپڑوں کا سوٹ دے کے چلا گیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں بات کی ہے، جو وعدہ کیا، وہ کسی بھی صورت جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ نیکیاں نا، جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے اپنے لیے، گھر کے لیے کچھ نہ بچے نا، تو اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ اللہ سے کی جانے والی تجارت میں بالکل نقصان کا کوئی اندیشہ اور شائبہ تک نہیں ہے۔ تو یہ مجھے ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ مسجد کی کچھ تعمیر کا کام ہو رہا ہے، قاری اقبال صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا اشارہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں دے کے اپنے حصے کا اللہ کے پاس جمع کروا لیں۔ اور یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر، یہ مسلمانوں کی بنیادی عبادت گاہ ہے کہ جس کی تعمیر کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس لیے تمام بھائی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں پہ ہم روزانہ اتنے اخراجات کر جاتے ہیں وہاں تھوڑا سا اللہ کے گھر کا بجٹ متعین کر لیں، تو انشاءاللہ مال کی روزی کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے مالک ارض و سما، ہماری وہ زندگی جو شروع ہونے والی ہے، جس کا آغاز پتہ نہیں کب ہو جائے، وہ زندگی یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، قاری صاحب کو یہ آپ پکڑیں، سبھی بھائی اس میں جو اس وقت دے سکتے ہیں وہ قاری صاحب کو جمع کروائیں، اور جو ابھی نہیں دے سکتے وہ اپنے گھروں میں جانے کے بعد جب دوبارہ مسجد میں آئیں گے ضرور اس میں تعاون کیجئے۔ یہ اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کی تعمیر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی تھی۔ آپ نے مسجد قباء بھی خود تعمیر کروائی، مسجد نبوی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعمیر، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے۔ مسجد کی آباد کاری، مسجد کی تعمیر، یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندوں کا کام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں یہ جو مال دیا ہے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری قبر میں بھی انیس بن جائے
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بھی ہوگا، صدقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سائبان بنا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے جو مسلمان بیمار ہیں، ہمارے بھائی بہن بزرگ چھوٹے بڑے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ قاری صاحب کی بھابھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے بھی، اور حاجی صاحب کے پوتا، اچھا ماشاء اللہ، حاجی صاحب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ اسے بابرکت زندگی والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ عقیقے کا موقع ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ عقیقہ مسلمان کے لیے نا، جو عیدوں کے تہوار ہیں اس کے علاوہ دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، اور ایک بیٹے کی بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے عقیقے کے موقع پہ کس طرح سے یہ ایک گلشن سجا لیا، بزم سجا لی، اور دین کی دعوت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا۔ اس لیے سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جو بیٹا عطا کیا ہے اسے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دین کا عالم داعی اور مجاہد بنائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، جو فوت ہو گئے اللہ کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو جنتوں میں ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ حاجی زکریا صاحب یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرما۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، کینسر کے مریض ہے، اللہ کریم انہیں صحت یاب فرما۔ اللہ جو بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو والدین اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی اولاد کو صالح بنا دے، اللہ ان کا فرما بردار بنا۔ اللہ جو بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کریم ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی رضا کی خاطر اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن اور حدیث سے، سنت اور توحید سے سچا پیار نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔